اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا جلال الدین رومی کون تھے؟ جید عالم، صوفی اور شاعر جن کی مثنوی نے دنیا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ وہ جمعہ کا دن تھا، کونیا کی ایک وسیع مسجد میں جہاں تک دیکھو انسانی سر ہی سر نظر آتے تھے۔ ممبر پر ایک دراز قامت بزرگ تشریف فرما تھے۔ ان کا چہرہ معرفت الہی کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ ایک قاری ان کے قریب موجود تھے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے تھے اور پھر بزرگ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ حاضرین کے جو لوگ تھے وہ اس تفسیر کو سن رہے تھے۔ اچانک بزرگ کے بیان کا تسلسل ایک صاحب کے کھڑے ہو جانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ حاضرین کی توجہ ان صاحب کی طرف مبذول ہو گئی جو کہ کہہ رہے تھے کہ مولانا، آپ پہلے سے مقررہ آیتوں کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ بزرگ نے اعتراض سنا اور بڑی متانت سے فرمایا، آپ کوئی سورت پڑھیں، میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ ان صاحب نے سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کی۔ بزرگ نے والضحیٰ کے واو کی شرح بیان فرمانی شروع کی۔ الفاظ و معنی کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ تشریح و مطالب کی ایک دنیا تھی جو حاضرین کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، حاضرین پر جیسے کسی نے سحر کر دیا تھا۔ ایک وجد کی کیفیت طاری تھی۔ نماز کا وقت ہوا تو بزرگ نے اپنی بات وہیں پر روک دی۔ اعتراض کرنے والے صاحب سخت شرمندہ تھے۔ انہیں شاید بزرگ کی وسعت علمی کا اندازہ نہیں تھا۔ ہر زبان پر مولانا کی علمیت اور قوت بیان کا چرچا تھا۔ اس واقعے کے بعد بزرگ نے اس طرح کبھی بھی واز نہ کیا اور فرمایا، جس قدر میری شہرت بڑھتی جاتی ہے اسی قدر میں بلا میں مبتلا ہوتا جاتا ہوں۔ یہ بزرگ کون تھے؟ عالم اسلام کے عظیم مفکر، تبحر عالم دین، صاحب کشف و علم، صوفی شاعر مولانا جلال الدین رومی، جن کا عارفانہ کلام گزشتہ 7 صدیوں سے امت مسلمہ کی اصلاح و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ آپ کی پوری زندگی گواہ ہے کہ آپ اصلاح و تبلیغ کے فرض سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ کی بدولت 18,000 غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت بھی نصیب ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ آج ہم انہی کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کی بائیوگرافی، ہسٹری، تاریخی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے۔ آپ کے اسلاف بلخ کے رہنے والے تھے جو آج کل افغانستان کا حصہ ہے۔ مولانا رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری 1207 عیسوی کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حسین بن احمد خطیبی بڑے صاحب علم اور فاضل شخص تھے۔ آپ کے والد مولانا بہاؤالدین بھی بہت بڑے عالم تھے اور سلطان العلماء کہلاتے تھے۔ مولانا رومی جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، یہ وہ دور تھا جب اسلام شمالی افریقہ تک پھیل چکا تھا اور یورپ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں شہاب الدین غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام کے ثقافتی اثرات دنیا کے بڑے حصے میں پھیل چکے تھے، لیکن اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو عقائد اور علم کلام کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا۔ ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ کوئی مرد مومن اٹھے جو دلوں کو ایمان باللہ کے نور سے بھر دے۔ یہی وہ دور ہے جب مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار کر رہی تھیں اور مشرق کی طرف سے تاتاری سیلاب امڈ رہا تھا، لیکن امت مسلمہ پر یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسی صاحب کشف و علم ہستی عطا کی، جنہوں نے اصلاح و تربیت کا کٹھن کام اس خوبی سے انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی صدی کے آخری حصے میں اسلام کے دشمن اسلام کے نام لیوا بن گئے تھے۔ تاتاری حکمران برقع خان نے اسلام قبول کر لیا اور انہی مغلوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دی جو کبھی اسلام کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھے۔ مولانا رومی کے والد محترم مولانا بہاؤالدین محمد امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ امام غزالی کے انتقال مولانا بہاؤالدین محمد کی پیدائش سے چند سال پہلے ہو چکا تھا، لیکن امام صاحب نے فلسفے کے نظام پر بے خوفی کے ساتھ جو عالمانہ تنقید کی تھی اس کے اثرات ابھی تک بڑے نمایاں تھے۔ چنانچہ مولانا رومی نے جب ہوش سنبھالا تو ان کے گھرانے میں امام غزالی کی تعلیمات کا چرچا تھا۔ یوں بھی یہ ایک علم پرور گھرانہ تھا جس پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ چنانچہ ایسے ماحول میں مولانا رومی کی فطری صلاحیتوں کو بھرپور جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت کے گوہر اور زیادہ نکھر گئے۔ یہ وہ عہد تھا جب بچوں کو قرآن کریم اور حدیث کا مطالعہ کروایا جاتا تھا، پھر فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔
اس کے بعد حساب، منطقہ، طبیعیات، ما بعد الطبیعیات، فلسفہ اور اخلاق کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ مولانا بہاؤالدین کو اپنے ہونہار فرزند کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال تھا۔ اسی غرض سے انہوں نے ایک معتمد اور چہیتے مرید سید برہان الدین محقق ترمذی کو اپنے بیٹے کا اتالیق مقرر فرمایا۔ سید برہان الدین بڑے بلند مرتبہ بزرگ تھے۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے لائق شاگرد کو 5 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مولانا بہاؤالدین کو 610 ہجری میں بلخ کی سکونت ترک کرنی پڑی، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کو اس علاقے پر منگولوں کے حملے کا اندیشہ تھا اور آپ نے اس علاقے کے حکمراں محمد شاہ خوارزم کو خبردار بھی کر دیا تھا۔ مولانا بہاؤالدین اپنے اہل خانہ کے ساتھ بلخ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس شہر سے گزرتے آپ کا پرجوش خیر مقدم ہوتا۔ آپ نیشا پر پہنچے جہاں مشہور بزرگ شاعر خواجہ فرید الدین عطار سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ صاحب نے ننھے جلال الدین رومی کو دیکھا تو آپ کے والد مولانا بہاؤالدین سے کہا، اس جوہر قابل سے غافل نہ ہونا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی کتاب اسرار نامہ ننھے رومی کو مرحمت فرمائی۔ مولانا رومی نے اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک عزیز رکھا اور پڑھا بھی۔ نیشا پور سے مولانا کے والد اپنے اہل خانہ کو لے کر بغداد میں پہنچ گئے تھے۔ بغداد میں روم کے سلجوقی حکمران علاؤالدین کے بعد کے کچھ سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ مولانا بہاؤالدین سے مل کر بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے واپس جا کر علاؤالدین کے بعد سے ان کا ذکر کیا۔ مولانا بہاؤالدین بغداد سے مکہ مکرمہ پہنچے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک فریضے کی ادائیگی میں ننھے رومی ان کے ساتھ تھے۔ مکہ مکرمہ سے یہ خاندان دمشق اور پھر زنجان چلا گیا۔ زنجان میں فخر الدین بہرام شاہ حکمران تھا جو بڑا علم دوست تھا۔ زنجان سے مولانا بہاؤالدین نے ملاتیہ کا رخ کیا۔ آپ کے ہم سفروں نے آذربائیجان میں قیام کرنا چاہا مگر آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ والی آذربائیجان کی ملکہ عصمت خاتون خود آپ کو روکنے کے لیے پہنچی۔ ان کے بے حد اصرار پر مولانا بہاؤالدین نے خواہش ظاہر کی کہ قصبہ آتشہر میں آپ کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ فوری طور پر ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا۔ مولانا بہاؤالدین نے اس مدرسے میں 4 سال تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ آذربائیجان کے والی ملک فخر الدین اور ملکہ عصمت خاتون کے انتقال کے بعد سلطان علماء مولانا بہاؤالدین لارندہ چلے گئے۔ یہاں بھی ایک مدرسہ تعمیر کیا گیا اور مولانا بہاؤالدین نے 7 برس تک یہاں بھی تعلیم دی۔ سمرقند کے ایک معزز بزرگ خواجہ شرف الدین سبرقندی بھی لارندہ آ گئے تھے۔ مولانا بہاؤالدین کی خواہش پر خواجہ شرف الدین کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا جلال الدین رومی سے کر دی گئی۔ اس وقت مولانا کی عمر 17 یا 18 سال تھی۔ 623 ہجری میں مولانا کے پہلے فرزند رشید سلطان پیدا ہوئے۔ مولانا کے دوسرے بیٹے علاؤالدین بھی لارندہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ روم کے حکمران علاؤالدین کے بعد کے دور میں تاتاریوں کا فطرہ نمودار ہو چکا تھا اور چنگیز خان نے بلخ، بخارا، سمرقند، نیشا پور، ہرات اور مرو میں تباہی مچا رکھی تھی۔ چنانچہ تمام متاثرہ علاقوں سے لوگ پناہ لینے کے لیے کونیے کا رخ کر رہے تھے۔ یہ شہر موجودہ ترکی کے شمالی حصے میں آج بھی موجود ہے۔ علاؤالدین کے بعد علم پرور حکمران تھے۔ انہوں نے کونی آنے والی علمی شخصیات کو بہت عزت دی اور مولانا بہاؤالدین کو بھی کونی آنے کی دعوت دی۔ مولانا بہاؤالدین نے دعوت قبول کر لی اور لارندہ سے کونیا میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت مولانا رومی کی عمر تقریباً 22 یا 23 سال تھی۔ علاؤالدین کے بعد نے مولانا بہاؤالدین کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی تھی۔ کونیا میں قیام کے 2 سال کے بعد مولانا رومی کو ایک صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ 628 ہجری میں مولانا کے والد سلطان علماء مولانا بہاؤالدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد تمام اکابر کی نگاہ مولانا رومی پر پڑی اور اتفاق کے رائے سے مولانا رومی کو اپنے والد کا جانشین چن لیا گیا۔ ان دنوں مولانا رومی کی اتالیق سید برہان الدین محقق ترمذی اپنے وطن ترمذ میں تھے۔ انہیں اپنے مرشد مولانا بہاؤالدین کے انتقال کی اطلاع ملی تو وہ اشکبار آنکھوں کے ساتھ کونیا میں پہنچے۔ پیارے شاگرد جلال الدین رومی کو گلے لگا لیا۔ یہ جان کر انہیں بے حد خوشی ہوئی کہ ان کے ہونہار شاگرد نے تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اب علم باطنی رہ گیا ہے، اس کی تعلیم تمہیں دیتا ہوں۔ مولانا رومی اپنے تبحر علم کے باوجود اب بھی علم کے حصول کے متلاشی تھے۔ علم کی پیاس جو ہے وہ بھی باقی تھی۔ اپنی وہ پیاس دور کرنے کی غرض سے انہوں نے 630 ہجری میں شام کا رخ کیا۔ اس زمانے میں دمشق بہت بڑا تعلیمی مرکز تھا۔ مولانا پہلے حلب پہنچے،
یہاں صلاح الدین کے بیٹے الملک الظاہر نے کئی مدرسے قائم کیے تھے۔ مولانا نے مدرسہ حلاویہ میں مولانا کمال الدین ابن عدیم سے تحصیل علم کی، دیگر کئی مدارس سے بھی استفادہ کیا۔ پھر حلب سے آپ دمشق میں چلے گئے۔ یہاں بڑے بڑے علماء کرام درس و تدریس میں مشغول تھے۔ مولانا رومی دمشق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے بعد میں اپنے بیٹے کو بھی حصول علم کی طرف وہ دمشق میں بھیج دیا۔ دمشق میں آپ کا قیام تقریباً 4 سال رہا، جہاں مدرسہ مقدسیہ میں آپ نے اپنی علم کی پیاس کو بجھانے کا سامان مقرر کر لیا تھا۔ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی، شیخ عثمان مروی، شیخ احد الدین کرمانی اور شیخ صدر الدین کونی جیسے صاحبان علم کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ 635 ہجری میں آپ دمشق سے واپس کونیا چلے آئے۔ علاء الدین کے بعد کیا تعلیق امیر بدر الدین گہر تاج نے یہاں ایک بڑا مدرسہ تعمیر کیا تھا۔ آپ واپس آ کر اسی مدرسہ میں قیام پذیر ہوئے، حالانکہ آپ کو عظیم الشان محلات کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ کونیا میں آپ نے درس و تدریس کی ذمہ داری بھی سنبھال لی، اور اس کے بعد آپ نے پھر کچھ عرصہ تک یہیں پہ رہ کے لوگوں کو درس دینے لگے۔ اس طرح کونیا کا علماء کرام کا ایک بہت بڑا وہ کونیا علماء کا ایک مرکز بن گیا تھا۔ مولانا رومی کے مدرسے میں 400 سے زائد طلبہ تھے۔ مولانا اپنے مدرسے کے علاوہ دیگر 3 مدارس میں بھی درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے فتویٰ نویسی کا بھی باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ کونیا میں مولانا رومی کے درس و مواعظ کا یہ سلسلہ 642 ہجری تک باقاعدگی سے جاری رہا۔ پھر ایک ایسی شخصیت مولانا کی زندگی میں داخل ہوئی جس نے مولانا کے خیال و افکارات پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، بلکہ اس شخصیت کے روحانی تاثر نے مولانا کے دل کی کیفیت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ یہ شخصیت ایک بہت بڑے بزرگ اور صوفی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا روم کی ملاقات کے بارے میں کئی روایات مشہور ہیں۔ ان سب کا ماں حاصل یہ ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو سن کر مولانا رومی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، اور آپ حضرت شاہ شمس تبریز کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد کیفیت یہ تھی کہ مولانا رومی اور حضرت شاہ شمس تبریز گھنٹوں ایک ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور معرفت الہی اور تصوف کی گفتگو جاری رہتی تھی۔ 645 ہجری میں حضرت شاہ شمس تبریز لاپتہ ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا جاتا ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا، لیکن شاید یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ کی جدائی سے مولانا رومی کو بے حد دکھ ہوا۔ پھر آپ نے 647 ہجری میں شیخ صلاح الدین زرکوب کو اپنا ہمزاد خلیفہ بنا لیا۔ مولانا ہی کی خواہش پر ان کے بیٹے سلطان ولد کی شادی شیخ صلاح الدین زرکوب کی صاحبزادی فاطمہ خاتون سے کر دی گئی۔ یکم محرم 657 ہجری کو صلاح الدین زرکوب وفات فرما گئے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا رومی حسام الدین چپلی کو اپنا نائب اور خلیفہ انہوں نے بنا لیا۔ 672 ہجری میں مولانا رومی بیمار ہو گئے۔ اتباع کے علاج کی بڑی کوشش کی گئی، لوگوں نے آپ کا بڑا علاج کروایا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ مولانا رومی بیماری کے عالم میں مولانا حسام الدین کو اپنا جانشین مقرر فرما چکے تھے۔ اپنے مریدوں کو نصیحتیں کی کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ 6 جمادی الاخر 672 ہجری 13 دسمبر 1273 عیسوی کو غروب آفتاب کے وقت عالم اسلام کے اس نیر تاباں نے دنیا فانی کو الوداع کہا۔ رات میں آپ کی تجہیز و تدفین ہوئی۔ مولانا امتیاز الدین نے آپ کو غسل دیا۔ صبح کو جنازے کے لیے لے جایا گیا تو زبردست ازدحام تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سے غیر مسلم بھی آہو زاری کرتے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ کی وصیت کے مطابق شیخ صدر الدین کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ آپ کی جدائی کے صدمے سے نڈھال تھے۔ آخرکار قاضی سراج الدین نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مولانا رومی کو ان کے والد محترم مولانا بہاؤالدین کے مقبرے کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ کونیا ترکی میں آج بھی مولانا رومی کا مزار موجود ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند آ کر فاتح خوانی کرتے ہیں۔ مزار سے متصل عمارتوں میں کئی عجائب گھر اور ایک مدرسہ بھی قائم ہے۔ ایک عجائب گھر میں مولانا کی ذاتی استعمال کی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی کو بہت سے لوگ ان کی مثنوی کے حوالے سے بھی ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا رومی کی شخصیت بڑی ہماگیر ہے۔ آپ ایک عالم دین، مفتی اور واعظ ہونے کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کے بھی ماہر تھے۔ آپ نے سینکڑوں برس قبل کہہ دیا تھا کہ تمام اجرام فلک کی کشش رکھتے ہیں اور زمین اس کائنات میں معلق ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر لوہے پر چاروں طرف سے مقناطیس کی کشش اثر کر رہی ہو تو لوہا معلق ہو جائے گا۔ آپ نے تجاذب ذرات پر بھی لکھا،
آج یہ بات سب جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا ہے، پرانے خلیات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے خلیات جنم لے لیتے ہیں، اسی طرح رفتہ رفتہ پورے جسم کے خلیات نئے ہو جاتے ہیں۔ سائنس کا یہ نظریہ آج سے سینکڑوں برس قبل مولانا رومی نے بیان فرما دیا تھا۔ مولانا رومی کی شخصیت ایک بعمل انسان کی شخصیت تھی۔ آپ کے انداز و اطوار، نشست و برخاست، لباس، طعام، معمولات، عبادات، غرض، ہر فعل سے صاف یہ ظاہر تھا کہ آپ بے حد متقی اور شریعت کے پابند انسان تھے۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ قبلہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خشوع و خضوع کی کیفیت آپ کے پورے سراپا پر طاری ہو جاتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ رات میں نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی۔ ایک بار سردیوں کے موسم میں نماز ادا کر رہے تھے، قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سجدے میں تشریف لے گئے تو اس قدر روئے کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور یہ آنسو جم کر برف کی شکل اختیار کر گئے۔ فریدون احمد بن سپہ سالار جو کہ آپ کے شاگرد تھے، 40 سال تک آپ کی خدمت میں موجود رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا رومی کو کبھی بھی شب خوابی کے لباس میں نہیں دیکھا۔ نیند کا غلبہ ہو جاتا تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ کو مال و دولت سے بالکل دلچسپی نہ تھی، لیکن عقیدت مند جو آ کر آپ کو پیش کرتے اسے لوگوں کا دل رکھنے کے لیے آپ قبول فرما لیتے تھے۔ پھر یہ سب مال و دولت اور اشیاء اپنے خلیفہ شیخ صلاح الدین یا حسام الدین کے پاس بھجوا دیتے تھے، جہاں سے یہ سامان آپ کے مریدوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ طبیعت میں جود و سخا اور فیاضی کا رنگ غالب تھا۔ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو آزردہ ہو جاتے اور ان کی مدد فرماتے۔ مولانا رومی ضرورت مندوں اور مستحقین کی مدد کے لیے عمرا اور حاکموں کو سفارشی خطوط بھی لکھ کر دیا کرتے تھے۔ دن میں اس نوعیت کے کئی خطوط لکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے رحم دل اور درگزر کرنے والے تھے۔ ایک بار ایک شخص آیا، آپ نماز میں مشغول تھے، وہ آپ کا غالیچہ اٹھا کے لے گیا اور بازار میں جا کر فروخت کرنے لگا۔ آپ کے ایک ساتھی خواجہ فخر الدین نے اس شخص کو پکڑ لیا اور مولانا کے پاس لے آئے۔ مولانا نے خواجہ صاحب سے فرمایا، اس شخص نے ضرورت سے مجبور ہو کر ایسا کیا ہے، اس سے یہ غالیچہ خرید لیا جائے۔ مولانا رومی کی ذات قناعت پسند اور بے نیازی کی روشن تصویر ہے۔ آپ اپنے مریدوں سے کبھی کچھ بھی طلب نہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کبھی کچھ بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بات بڑی ناپسند تھی کہ کوئی شخص محض صدقات اور ہدیوں پر گزر بسر کرے۔ آپ اپنے مریدوں کو ہمیشہ تاکید کرتے تھے کہ صدقات پر گزر نہ کریں۔ ایک بار آپ نے فرمایا، اولیاء اللہ نے سوال کو ذلت نفس کے لیے جائز رکھا تھا، میں نے اس در کو بند کر دیا ہے تاکہ میرے مرید اپنی محنت سے کمائیں یا تجارت میں مصروف ہوں۔ آپ نہایت حلیم طبیعت کے مالک تھے، کسی کو تکلیف دینا پسند نہ فرماتے تھے۔ ایک بار غسل کے لیے حمام تشریف لے گئے، لیکن فوراً باہر نکل آئے۔ لوگوں نے پوچھا تو سبب بتایا کہ حمام کے منتظم نے میری خاطر ایک شخص کو حمام سے ہٹا دیا، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں باہر نکل آیا۔ ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، 2 افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا، تو مجھے ایک کہے گا تو 1000 سنے گا۔ آپ آگے بڑھے اور فرمایا، جو کچھ کہنا ہو مجھے کہو، 1000 کہو گے تو ایک بھی نہ سنو گے۔ دونوں افراد یہ بات سن کر بڑے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے آپس میں صلح کر لی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں مولانا رومی کی لکھی ہوئی کتاب کے بارے میں، مثنوی کے بارے میں۔ مثنوی معنی نے عالم اسلام کے افکار اور ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران میں 4 کتب بے حد مقبول ہوئیں، یعنی شاہ نامہ، گلستان، دیوان حافظ اور مثنوی۔ ان 4 کتب میں سب سے زیادہ مقبولیت مثنوی مولانا رومی کو حاصل ہوئی۔ مثنوی سے قبل اخلاقیات اور تصوف کی جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، ان میں مختلف عنوانات کے تحت حکایات درج کی جاتی تھیں یا علمی انداز میں مسائل بیان ہوتے تھے۔ شاعری کے میدان میں ایسے موضوعات رائج تھے جن کا اصلاح و تربیت سے تعلق نہیں تھا۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی بے مثال لکھی ہوئی کتاب تھی کہ آپ نے قصہ گوئی اور حکایت نویسی کے انداز میں ہر قسم کے موضوع پر بڑی دانائی سے باتیں کی ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک خلقت کو علمی اور فکری رہنمائی میسر آئی۔ مولانا رومی نے ایسی حکایات بیان فرمائی ہیں جن کا اچھوتا اور نتیجہ متاثر کن ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔